बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद अतहर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं में मुमानअत होती है, जैसे ला तज़लिम, मत जुल्म कर तू। इससे पहले हमने फ़ेल अम्र पढ़ा। फ़ेल अम्र में हुक्म होता है, किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। उसी के बरअक्स फ़ेल नहीं में किसी चीज़ से रोका जाता है, करने से मना किया जाता है, ममानात होती है। जैसे ला तज़लिम, जुल्म करने से मना किया जा रहा है, मत जुल्म कर। फ़ेल नहीं भी मुजारे से बनता है, जिस तरह फ़ेल अम्र मुजारे से बनता है, फ़ेल नहीं भी मुजारे से बनता है। फ़ेल नहीं बनाने का कायदा। उसके बनाने का कायदा यह है, नंबर एक, फ़ेल मुजारे के शुरू में लाए नहीं लाया जाए। नंबर दो, लाए नहीं मुजारे के आखिर में जज्म करता है। नंबर तीन, और नून एराबी हो तो गिरा देता है। नंबर चार, या हर्फ इल्लत हो तो गिरा देता है। ये चार काम करता है। नंबर एक, मुजारे के शुरू में लाए नहीं लाया जाए। लाए नहीं और लाए नफी, मुजारे आप शुरू में पढ़े होंगे, मुजारे का सबक पढ़े होंगे, मुजारे मनफी। तो मुजारे मनफी में लाए नफी लाया जाता था, और शक्ल बिल्कुल इसी तरह रहती है। तजलिमो, जुल्म करता है या करेगा तू एक मर्द, ये। और ला उसमें लाएंगे, ला तजलिमो, नहीं जुल्म करता है या नहीं जुल्म करेगा तू एक मर्द। आखिर में पेश। तो लाए नफी और लाए नहीं में शक्लन कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क होता है? लाए नहीं मुजारे के आखिर में जज्म करता है। लाए नहीं के आने से मुजारे के आखिर में जज्म आने लगता है, और लाए नफी में कोई अमल नहीं होता है। जैसे ये सेगा है ला तंसुर, आखिर में जज्म है, तो ये लाए नहीं है। और नून एराबी हो तो गिरा देता है। नून एराबी जहाँ जहाँ आता है। ला तंसुरा, ये तंसुरानी से है, ला तंसुरा। तंसुरानी तस्निया का सेगा है, इसमें नून एराबी आता है। तंसुरूना जमा मुजक्कर हाजिर का सेगा है, इसमें नून एराबी आता है। तंसुरीना, तंसुरानी। तो इन सब में नून एराबी आता है, तो जहाँ जहाँ नून एराबी आएगा उसको गिरा देगा, और आखिर में पेश जहाँ हो उसको जज्म कर देगा। और ये जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। जिस तरह फेले मुजारे मनफी है, ला तंसुरना, वहाँ आप देखे होंगे ला तंसुरना। उसी तरह फेले नहीं में जो जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा है वो भी ला तंसुरना है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यानी आप देख के नहीं पहचान सकेंगे कि ये नहीं का सेगा है या मुजारे मनफी का सेगा है, नफी का सेगा है। बस आपको सियाक व सबाक से पिछले और अगले जुमलों से मिलाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मना किया जा रहा है या नफी है, क्या है। बाकी सेगों को तो आप पहचान सकते हैं, जज्म है तो लाए नहीं है, लिहाजा नहीं का तर्जमा करेंगे ला तंसुर, यानी मत मदद कर तू एक मर्द। और यहाँ पे तस्निया है, तस्निया में नून एराबी आना चाहिए, नहीं आया, इसका मतलब है कि ये लाए नहीं है, जो नून एराबी को गिरा देता है। यहाँ भी जमा मुजक्कर हाजिर है, तंसुरूना, नून एराबी आना चाहिए, नहीं आया, इसका मतलब ये लाए नहीं है जिसने नून एराबी को गिरा दिया। अब नहीं का तर्जमा होगा ला तंसुरू, मत मदद करो तुमसे मर्द। तो ये पहचानना है। और लाए नफी लाए नहीं दोनों में दिखने में कोई फर्क नहीं है, माना और अमल में फर्क होता है। तो इसी तरह आप पहचान सकते हैं कि कौन लाए नहीं है और कौन लाए नफी है। चार नंबर में है, या हरफ इल्लत हो तो गिरा देता है। जैसे तदउ, वाव है, वाव हरफ इल्लत है, इससे तदउ से नहीं जब बनाएंगे तो ला तदउ, वाह गिर जाएगा। और तरमी से ला तरमी, या गिर जाएगी, आखिर में जो या है या गिर जाएगी। इसको स्क्रीन रोक कर एक बार फिर पढ़ लें, और इस सबक को, इस कायदे को जहन नशीं कर लें, दो तीन बार पढ़ें और जहन नशीं कर लें। और जो नंबरात दिए गए हैं उस नंबर को जहन में रखें, क्या क्या फर्क होता है। नहीं के गर्दान, नहीं के सिर्फ छह सेगे आते हैं, चूंकि फेल अम्र और फेल नहीं ये मुजारे हाजिर के सेगों से, यानी हाजिर के सेगों से बनते हैं। और हाजिर के सिर्फ छह सेगा आते हैं, ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरु, ला तंसुरी, ला तंसुरा, ला तंसुरना। तीन मुजक्कर के और तीन मुअन्नस के। इसके बाद है अमर नहीं की मिसालें। इकरा, तर्जमा के साथ ये लिखा गया है, साहिब किताब ने तर्जमा के साथ लिखा है, ताकि आप तर्जमा भी देखें और पहचानें कि ये कौन सा सेगा है, फेल अम्र है या फेल नहीं है, और कौन सा सेगा है, ये पहचानना। इकरा, यहाँ ला नहीं है,
لہذا یہ فعل امر ہی ہو سکتا ہے۔ اب کون سا صیغہ ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پڑھ تو ایک مرد، تو ایک، اردو میں تو واحد کے لیے آتا ہے، اور ایک یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے، تو ایک دونوں مل کے بتا رہے ہیں کہ یہ واحدی کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو واحد اور مرد، لفظ مرد بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، تو واحد مذکر اور حاضر ہے، چونکہ یہ فعل امر اور فعل نہیں کی مثال ہے، اور فعل امر اور فعل نہیں حاضر کے صیغوں سے ہی بنتے ہیں، تو حاضر ہی ہوگا۔ تو ایک مرد، لفظ تو حاضر کو بتا رہا ہے، لفظ تو ہی خود حاضر کو بتا رہا ہے، اور فعل نہیں فعل امر حاضر سے بنتے ہیں، تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ۔ اسجدی، یہاں پہ یا آ رہی، اس کو دیکھنا، دھیان دینا، یا آ رہی کون سا صیغہ ہے، اپنے آپ میں سوال کیجئے، ذہن میں سوال کیجئے، اور اس کے بعد ترجمہ دیکھیے۔ سجدہ کر تو ایک عورت، تو کا مطلب یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور ایک تو بھی خود بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے، اور ساتھ میں ایک تو اس کو بالکل کنفرم کر دے رہا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اردو میں تو یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تو کے ساتھ ایک ہے تو یہ تو بالکل کنفرم کر دے رہا ہے، اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ تو واحد ہے، حاضر ہے، اور عورت، یہ لفظ عورت بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو پورا صیغہ اس طرح ہوگا، واحد مؤنث حاضر، اس طرح کہیں گے، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ارکعو فعل امر ہے، کیونکہ یہاں پہ لا نہیں ہے، ارکعو فعل امر ہے، اور کون سا صیغہ ہے، رکوع کرو تم سے مرد، تم یعنی حاضر، اور تم سب یعنی جمع، اور مرد یعنی مذکر، تو جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تنہر، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کوشش کرتے ہیں جاننے کون سے صیغہ ہے۔ لا آیا تو لا ہے، تو اور آخر میں ساکن بھی ہے، یعنی یہ فعل نہیں ہے۔ اب کون سا صیغہ ہے، مت جھڑک تو ایک مرد، تو یعنی یہ حاضر کا صیغہ ہے، ایک ہے، تو ایک خود بتا رہا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، مرد یعنی مذکر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ فعل نہیں ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تقہر فعل نہیں ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مت ظلم کر تو ایک مرد۔ اسی طرح ہر صیغے کو پہچاننا ہے کہ وہ کون سا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ، پہلے تو ترجمہ آپ جان لیں، پھر کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں، اور کس طرح پہچانیں گے یہ جاننے کی کوشش کریں۔ واو ہے تو واو تو صرف جمع کے صیغوں میں آتا ہے، جمع مذکر کے صیغوں میں واو آتا ہے، تو اس طرح کی علامتوں کو ذہن نشی کرتے رہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کے ذہن میں مکمل بیٹھ جائے گا، کہ آپ صیغے ہی کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، مضارع ہے، ماضی ہے، کون سا فعل ہے، شکل دیکھ کے جان لیں گے، اور جب یہ پہچان لیں گے کون سا صیغہ ہے، تو اسی اعتبار سے آپ ترجمہ کریں گے، کیونکہ عربی میں ترجمہ تو آپ کو خود سے کرنا پڑے گا، کبھی بھی عربی لکھی ہوگی تو ترجمہ تو آپ کو خود سے کرنا پڑے گا، اگر آپ اس کو ماضی سمجھیں گے تو آپ ترجمہ ماضی کا کریں گے، اس کو مضارع سمجھیں گے تو ترجمہ مضارع کا کریں گے، تو لفظ ہی کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے، کون سا صیغہ ہے، کون سا لفظ ہے، کون سا فعل ہے، آپ اسی کو پہچاننا ہے، اور اسی کو پہچاننے کے بعد یہاں ترجمہ کرنا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ پہلے سے ترجمہ لکھا ہے، تو آپ اس سے مدد بھی لے کے مدد لے سکتے ہیں، اور پھر ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جاؤ تم سے مرد، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تاکلو مت کھاؤ تم سے مرد، فعل نہیں ہے کیونکہ روکا جا رہا ہے کسی کام سے، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ادخلی داخل ہو تو ایک عورت، یہ فعل امر ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یا ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح اپنے ذہن میں سوال کرتے رہیں اور اس کا جواب دیں، اور صیغے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ لا تدخل فعل نہیں ہے، مت داخل ہو تو ایک مرد، واحد ہے مذکر حاضر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لا تدخلو مت داخل ہو تم سے مرد، یہ فعل نہیں ہے، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ آپ کو صیغہ ہی سے پہچاننا پڑے گا کون سا صیغہ ہے، جیسے قرآن شریف آپ کو ترجمہ کرنا ہے، تو وہاں تو ترجمہ لکھا نہیں ہوگا، آپ کو لفظ دیکھ کے ترجمہ کرنا ہوگا، تو جب تک آپ صیغوں کو نہیں پہچان سکیں گے، آپ لغت دیکھ کے اس کا ترجمہ جان لیں گے کہ داخلہ کا کیا معنی ہوتا ہے، داخلہ مطلب داخل ہونا، لیکن لغت میں سارے صیغہ تو لکھے نہیں ہوتے ہیں، لغت میں صرف ایک صیغہ لکھ دیا جاتا ہے، دخلہ یا دخلو، بس دو صیغہ لکھ دیا جاتا ہے، واحد، اور امر بھی لکھ دیا جائے گا، امر بھی ہو سکتا ہے لکھ دیا جائے، اور ایک ایک کا امر اور نہیں، یہ سب ایک دو صیغے جو شروع شروع کے ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں،
باقی صیغے آپ کو خود ہی بنانے ہوں گے اور پہچاننے ہوں گے کہ وہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، اور اس کے بعد آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا۔ جیسے یہاں نیچے ہے مضارع اور امر نہیں کی مشق، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کا ترجمہ کیجئے۔ تو جب تک آپ اس لفظ کو نہیں پہچانیں گے کہ یہ امر ہے کہ نہیں ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے، اس وقت تک آپ اس کا اچھے سے ترجمہ، آسانی سے ترجمہ، بہتر ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ لغت دیکھ کے آپ صرف اس مادے کا ترجمہ جان سکتے ہیں، رجع یرجع، رجع یرجع، تو اس کا معنی کیا ہے؟ واپس لوٹنا، لوٹنا، واپس آنا، اس کا معنی ہے رجع یرجع۔ لغت میں بس اتنا ہی ملے گا، رجع یرجع، واپس، یہ لوٹنا، واپس آنا، یہ معنی ملے گا، لیکن باقی صیغے تو آپ کو خود سے پہچاننے ہوں گے اور اس کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔